مکتب عشق کا انداز نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد تھا۔ عزیزان محترم، میں نے ایک شعر اور پڑھا ہے، اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں۔ اولیاء کرام کی صف میں ایک نام آتا ہے حضرت منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کا۔ حضرت منصور حلاج، ان کی ایک بہن بہت خدا رسیدہ ہیں، اللہ والی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ ایک رات آنکھ کھلی، بہن بستر پہ نہیں تھی، جوان بہن بستر سے غائب، دل میں ہزاروں شبہات نے جنم لیا۔ دوسرے دن بستر پہ لیٹے آنکھ بند کیے، لیکن سوئے نہیں، انتظار کرنے لگے کہ بہن کہاں جاتی ہیں، ذرا پیچھا کروں۔ رات کا ایک پہر گزرا، بہن بستر سے اٹھیں، وضو بنائیں، جنگل کی طرف نکل گئیں۔ حضرت منصور بھی بہن کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ جنگل میں جا کر دیکھتے ہیں کہ بہن عبادت میں مشغول ہیں۔ اتنے میں آسمان سے نور کی زنجیر میں ایک نور کا گلاس اترتا ہے، محبت کا شراب ہوتا ہے۔ بہن گلاس ہاتھ میں لیتی ہیں اور پینے لگ جاتی ہیں۔ اب برداشت نہیں ہوا، تڑپ کے بولا، بہن جس ذات نے تجھے یہ گلاس عطا کیا ہے، اس ذات کی قسم ایک گھونٹ مجھے دے دے، ایک گھونٹ مجھے دے دے۔ کہا بھائی تو برداشت نہیں کر پائے گا، بھائی برداشت نہیں کر پائے گا۔ بہن نے کہا تجھے اس ذات کی قسم بس ایک گھونٹ دے دے۔ بہن بھائی کا دل، بہن نے کہا ٹھیک ہے لے۔ وہی ایک گھونٹ پیا، عشق کا جام بس پینا تھا، ایک گھونٹ پینا تھا۔ اب اپنے اطراف ہر طرف سے، ہر جڑی بوٹی سے، ہر چیز سے آواز آنے لگی، کون ہے جو میری راہ میں میری رضا کی خاطر اپنی جان دے دے؟ کون زیادہ حقدار ہے کہ میرے لیے اپنی جان دے دے؟ اب حضرت منصور کو ہر طرف سے یہی آواز آنے لگی۔ اب پکارنے لگے، انا الاحق، میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تیرے عشق میں اپنی جان دے دوں، میں سب سے زیادہ حقدار ہوں۔ اب چلتے جاتے کہتے جاتے، انا الاحق، انا الاحق، انا الاحق۔ اب بے خودی میں بکے جا رہے تھے، زبان لڑکھڑاتی جا رہی تھی کہ انسان جب بے خودی کے عالم میں ہوتا ہے، خود رفتہ ہوتا ہے تو زبان لڑکھڑاتی ہے۔ اب جب زبان لڑکھڑانے لگی تو انا الاحق یہ صاف ہونے کے بجائے لوگوں کو انا الحق سنائی دینے لگا۔ اب لوگوں نے فتوے دے دیے کہ یہ انا الحق کہہ کر پکار رہا ہے، یعنی میں ہی حق ہوں۔ ایک آدمی یہ دعویٰ کرے کہ میں حق تعالی ہوں تو آدمی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اور خدائی کا دعویٰ تو کفر ہے، اور کفر و ارتداد کی سزا بس موت ہے۔
مفتیان کرام نے، قاضی نے فتویٰ دے دیا منصور کو دار پہ لٹکا دیا جائے۔ منصور دار پہ لٹکا دیے گئے، سولی پہ لٹکا دیے گئے۔ لیکن ذرا غور کیجئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ الوہیت کا دعویٰ نہیں کر رہے تھے، وہ انا الاحق کہہ رہے تھے کہ یعنی خدا کی راہ میں جان دینے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ ان کے کانوں میں ہر چیز سے یہی آواز آتی تھی اور وہ اسی کے جواب میں کہتے تھے سب سے زیادہ حقدار میں ہوں، سب سے زیادہ حقدار میں ہوں۔ دار ہی مل گئی منصور کو ورنہ، دار ہی مل گئی منصور کو ورنہ کون دیتا ہے محبت کا صلہ دنیا میں؟ اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم، عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں۔ ذرا عشق کر کے تو دیکھیے، ہزاروں شہیدان محبت جو اپنا سر کٹا دیتے ہیں وہ اسی عشق کی بدولت سر کٹا دیتے ہیں۔ یہی عشق جب طوفان بن کر سینے میں مچلنے لگتا ہے تو 6 مہینے کے علی اصغر کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں مولا اگر تجھے میرا یہ حقیر سا نذرانہ قبول ہے تو میرے لیے صحیح نصیب کی بات ہے، یہ میرے نصیب کی بات ہے، یہ عشق ہی تو ہے۔ تو عشق پیدا کیجئے اپنے اندر۔ آپ کہتے ہیں ہم تو عاشق ہیں اور 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، پھر یہ کیسا عشق ہے؟ جھوٹا عشق ہے۔ سچا عشق پیدا کیجئے۔